اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں ایک مضمون سبجیکٹ عقائد کا ہے جس کا تعلق آپ کے دل سے اور ذہن سے اور باطن سے ہے، اور یہ اصول دین کے زمرے میں آتا ہے، یعنی دین کی جڑیں توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ دوسرا اصول عدل ہے۔ دراصل یہ توحید کا حصہ ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں عدل تو اس کا مطلب ہے خدا عادل ہے، خدا ظالم نہیں ہے۔ اور الگ سے اس کو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، الگ سے اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ غیر شیعہ افراد عدل کو نہیں مانتے، یعنی وہ کہتے ہیں خدا عادل بھی ہو سکتا ہے، ظالم بھی ہو سکتا ہے، اس کی مرضی، جبکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا عادل ہو سکتا ہے اور ہے، لیکن کبھی بھی ظالم نہیں ہو سکتا۔ خدا خود سے کبھی ظلم نہیں کرتا۔ تو ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ اگر خدا عادل ہے تو دنیا میں موجود تباہی، نقصانات، پریشانیاں اور بیماریاں، تکالیف، ان کو دور کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ تو سب ظلم سے متعلق چیزیں ہیں، نقصانات ہیں جو انسان کو درپیش ہوتے ہیں۔ اب یہ جو پریشانیاں ہیں دو قسم کی ہیں، آفات اور دوسری تکالیف۔ آفات یعنی قدرتی مصائب، جیسے زلزلہ، طوفان، سیلاب، آندھی، بجلی کی کڑک وغیرہ وغیرہ۔ تکالیف یعنی انسان کی پیدا کردہ، جیسے حادثات، آتش زدگی، آتش، کہیں پہ آگ بھڑک اٹھے، مثلاً غربت، بیماری، یہ سب انسان کی پیدا کردہ یعنی مین میڈ۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا عادل ہے تو دنیا سے آفات اور تکالیف کیوں نہیں دور کر دیتا؟ یہ تو ظلم ہے دیکھا جائے انسانوں پر کہ وہ پریشانی میں مبتلا ہیں اور اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو دور نہیں کر سکتے۔ تو ٹھیک ہے، خدا قادر ہے، قدیر ہے، وہ دور کر دے، طاقتور ہے، مضبوط ہے۔ تو ہم یہاں پر اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ دنیا میں موجود آفات و تکالیف کو خدا کیوں نہیں دور کر دیتا، یا اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس 5 جوابات ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، محدود معلومات۔ نمبر 2، تنبیہ، وارننگ جسے کہتے ہیں۔ نمبر 3، خود سازی۔ نمبر 4، لذت زندگی۔ اور نمبر 5، خود ساختہ۔ یہ 5 جوابات ہیں، یہ 5 ہیڈ لائنز ہیں جن کے تحت ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو جواب ہے یا نکتہ ہے وہ ہے محدود معلومات۔ پہلا جواب محدود معلومات۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے ہمارے پاس محدود معلومات ہے جس کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ آفات، قدرتی آفات خصوصی طور پہ، اس میں نقصانات ہی نقصانات ہیں. جبکہ آپ تھوڑی سی دقت کریں اور تفصیلی انداز سے جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تھوڑا بہت تو نقصان ہے، لیکن نقصان فائدہ اس سے کہیں زیادہ ہے. ایک ایک کر کے وہ فائدہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اور پتہ چلاتے ہیں کہ ان قدرتی آفات میں کیا فائدے ہیں. پھر آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اٹس اوکے. سب سے پہلی مثال ہم لے لیتے ہیں بارش کی. ٹھیک ہے، بارش کراچی جیسے شہر میں ہو تو پریشانی کیچڑ، پانی، لائٹ کا چلا جانا وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ یہ دیکھیں اسی بارش کے لیے دیہاتوں میں کسان دعائیں مانگتے ہیں. بسا اوقات نماز استسقا پڑھی جاتی ہے کہ بارش ہو جائے. تو بارش تو کھیتوں کے لیے بہت ضروری ہے. بارش نہ ہو تو فصلیں نہ ہوں گے. خود شہروں میں اگر آپ دیکھیں یہ جو پولوشن ہے، یہ فضائی آلودگی ہے، بارش کے بعد ختم ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنی خوشبو اور معطر فضا ہو جاتی ہے بارش کے بعد. تو بارش جسے آپ زحمت سمجھتے ہیں، یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے رحمت ہے. ہماری پلاننگ نہیں ہے، ہماری منصوبہ بندی پرفیکٹ نہیں ہے، یا ہم لاپرواہی غفلت کا شکار ہیں جس کی وجہ سے بارش جو ہے وہ زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے. ورنہ بہت سارے ممالک میں جہاں پہ ڈرینیج سسٹم بہترین ہے، وہاں تو لوگ بارش ہونے کے بعد باہر نکلتے ہیں گھومنے کے لیے. ہم یہاں پہ بارش ہونے کے بعد خوف سے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. میں بھی پڑھ رہا تھا ملیشیا کوالالمپور میں سارا کا سارا پانی بارش سے کلیکٹ جمع کیا جاتا ہے اور پھر اسی کو سپلائی کیا جاتا ہے. الگ سے کوئی نہر، سمندر، دریا نہیں ہے ان کے پاس. کوالالمپور میں اتنی بارش ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر بارش کے پانی کو اچھی طرح جمع کر لیا جائے، پھر اسی کو سپلائی کر دیا جائے، تو ہمارے آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جائے. کھیتوں کا مسئلہ، فضا کا آلودہ ہونا، یہ مسئلے تو ختم ہو ہی جائیں گے ہم. لیکن یہی پانی ہم استعمال کر سکتے ہیں جو گلی کوچوں میں کیچڑ بن کر کھڑا رہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری معلومات تھوڑی سی لمیٹڈ ہے بارش کے بارے میں. اگر ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں، اپنی معلومات کا دائرہ وسیع کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا بارش اللہ کی رحمت ہے نہ کہ زحمت. دوسری ایک مثال سانپ کی ہے. سانپ ہر کسی کے لیے نقصان دہ، سب سمجھتے ہیں کہ سانپ اگر کسی کو کاٹ لے، زہریلا ہو، تو وہ بہت جلد مر جاتا ہے. کتنی خطرناک چیز ہے زہر جو کہ سانپ کے اندر ہوتا ہے. لیکن سائنسدانوں نے اب تجربہ کیا ہے کہ اسی سانپ کے اندر اس کی میڈیسن، زہر کی میڈیسن، جس کو ہم کو کہتے ہیں تریاق، اینٹیڈوٹ. زہر یا پوائزن کا جو اپوزٹ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جیسے بیکٹیریا ہے، بیکٹیریل انفیکشن کسی کو ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا دو؟ اینٹی بایوٹک. تو اسی طرح اگر سانپ کو کوئی کاٹ لے، پوائزن اندر چلا جائے، تو ہم کہتے ہیں اس کو اینٹیڈوٹ دو. تو اینٹیڈوٹ کہاں سے آئے گا؟ خود سانپ کے سیرم، اس کے بلڈ سے نکلے گا. تو سانپ کے اندر پوائزن بھی ہے اور اینٹیڈوٹ بھی ہے. تو اگر ہم تھوڑی سی دقت کریں اور تھوڑی سی معلومات حاصل کریں تو پتہ چلے گا کہ سانپ فقط ضرر نہیں، بے ضرر بھی ہے، علاج بھی ہے، اپنے نقصان کا خود ازالہ بھی ہے. اسی طرح مثال ہم لے لیتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جو 100 سال 200 سال پہلے رہتا تھا، اس کو لا کے ہاسپٹل میں بٹھا دیا جائے اور وہ دیکھے کہ ایک ڈاکٹر، ایک آدمی ایک بچے کو سوئی لگا رہا ہے. تو وہ تو گھبرا جائے گا نا کہ یہ بچے کو سوئی کیوں چبھو رہا ہے. لیکن جب اس کو بتایا جائے گا کہ بھئی یہ سوئی نہیں چبھو رہا ہے، یہ انجیکشن لگا رہا ہے، یہ ویکسین ہے جس کے بعد اس کو پولیو نہیں ہوگا، یا یہ اینٹی بایوٹک ہے جو اس کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس کو انفیکشن ہے، تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا.
لیکن دور سے جو پہلی مرتبہ دیکھے گا انجیکشن لگتا ہوا، وہ کیا سمجھے گا؟ یہ ڈاکٹر ظالم ہے، یہ ڈاکٹر ظلم کر رہا ہے، حالانکہ وہ ظلم نہیں کر رہا، وہ تو علاج کر رہا ہے۔ اسی طرح آپریشن ہوتا ہے، ڈاکٹر نہیں کہتے بھائی پیٹنگ آپ کا خراب ہو گیا ہے، انفیکشن ہو گیا ہے، پورے جسم میں زہر پھیلنے کا خدشہ ہے، تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ پیٹ کاٹ کے اس کا اپینڈکس نکال دیتے ہیں یا پس نکال دیتے ہیں۔ تو پیٹ کاٹنے کے لیے چھری یا اسکیلپل، نائف ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ تو اگر دور سے کوئی آدمی دیکھے تو کیا کہے گا؟ ارے یہ تو کتنا بڑا ظالم ہے، یہ تو قتل کرنے جا رہا ہے، حالانکہ قتل کرنے نہیں جا رہا بلکہ اس کا علاج کرنے جا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر تھوڑی سی تکلیف دیتا ہے لیکن اس کے بدلے میں ایک بہت بڑی مصیبت سے اس کو بچا لیتا ہے، انجیکشن لگا کر، آپریشن کر کے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ تھوڑی سی تکلیف بسا اوقات بہت بڑے نقصان سے آپ کو بچا سکتی ہے۔ جیسے بزنس میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا، 1 لاکھ روپے لگایا، اب آپ کہیں گے یار آپ نے 1 لاکھ روپے کیوں دے دیا، یہ تو نقصان ہے۔ تو آپ کہیں گے نہیں، میں 1 لاکھ دیا ہے تو 1,10,000 مجھے مل جائیں گے، 10,000 کا مجھے پروفٹ ہو جائے گا۔ اچھا، پھر اسی طرح زلزلے کو آپ لے لیں، آپ کہیں گے سر زلزلے میں تو کوئی فائدے والی بات ہو ہی نہیں سکتی، حالانکہ سائنسدانوں نے ابھی تحقیق کی ہے کہ زلزلے کی وجہ سے زمین کی تہیں، لیئرز وہ پھٹ جاتی ہیں، اور جب وہ پھٹتی ہیں تو اندر سے گیس، آئل، معدنیات یعنی سونا، چاندی، کوئلہ، یہ سب باہر آتا ہے بغیر کدال چلائے، بغیر گڑھا کھودے۔ تو بیٹھے بٹھائے آپ کو جو ہے گیس، پیٹرول، سونا، چاندی، تانبا، کتنی قیمتی دھاتیں ہیں یہ مل جاتی ہیں۔ اسی طرح سیلاب ہے، سیلاب سے کتنے مویشی مر جاتے ہیں، انسانی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن دوسرے سال جو فصل پیدا ہوتی ہے وہ بہت زرخیز ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ سیلاب کی وجہ سے زمین کو پانی مل جاتا ہے، سیلاب کی وجہ سے زمین ہموار ہو جاتی ہے، سیلاب کی وجہ سے جو گھاس پھوس، پتھر یا غیر ضروری چیزیں جو ہیں وہ پانی کے ذریعے فلش ہو جاتی ہیں، دور چلی جاتی ہیں، تو بالکل صفائی ہو جاتی ہے بغیر جسے کہتے ہیں بیلچہ ہلائے یا ہل چلائے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ قدرت کر دیتی ہے۔ تو اتنی ساری مثالیں ہیں جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑے نقصان کے بدلے میں زیادہ فائدہ لے لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح تو جہاد بھی نہ کرے انسان کہ بھئی جہاد کریں گے کچھ لوگ مر جائیں گے، چاہے 1 مرے، چاہے 2 مرے، چاہے 10 مرے، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دشمن آپ کے ملک پر حملہ کر کے قبضہ نہیں کرے گا، جو کروڑ کی آبادی ہے یہ سیو ہو جائے گی اگر چند نوجوان شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کی انگلی میں، آپ کی ٹانگ میں کسی بھی جگہ کینسر ہو جائے تو ڈاکٹر وہ انگلی کاٹ دے گا۔ اب آپ کہیں بھئی آپ نے میری انگلی کاٹ دی، تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ اگر میں انگلی نہیں کاٹتا تو یہ کینسر پورے ہاتھ میں بلکہ پورے جسم میں پھیل جاتا۔ تو اس انگلی کے کٹنے سے آپ کا پورا جسم سیو، محفوظ ہو گیا، تو یہ فائدہ ہے۔ تو اسی طرح قدرتی آفات کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہاں تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے شروع میں، لیکن بعد میں وہ ریکور ہو جاتا ہے فائدے کی صورت میں۔ چنانچہ اگر آپ کو کہیں بظاہر قدرتی آفات ہوں، چاہے انسانی، دوا بھی تو آپ پیتے ہیں، کڑوی ہوتی ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میں روزانہ دوا پیوں، لیکن 2-4 دن، ہفتے، 10 دن آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے کہ اگر آپ دوا پئیں گے تو پھر لذیذ غذائیں کھانے کے قابل ہوں گے، ورنہ وہ آپ کا پرہیز چلتا رہے گا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم محدود دیا ہے، اگر ہم اپنا علم بڑھاتے رہیں تو انشاءاللہ ہم قدرتی آفات یا تکالیف کے اندر جو فائدے پوشیدہ ہیں ان کو ڈسکور کر سکتے ہیں۔ اللہ سورہ اسراء آیت نمبر 85، سورہ اسراء قرآن کا 17واں سورہ ہے، چیپٹر 17
ورس نمبر 85 میں فرماتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیل، کہ ہم نے تم کو علم دیا ہے مگر بہت تھوڑا. ہم نے تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا دیا ہے. سورہ اسراء آیت نمبر 85. تو اگر کہیں آپ کو نظر آئے خدا ظلم کر رہا ہے، ہمیں نقصان ہو رہا ہے، تو تھوڑا سا آپ دقت کریں، تفصیل میں جائیں، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ یا حکمت اس میں نظر آ جائے گی. اچھا یہ تو صرف دنیاوی فائدہ ہے. اگر فرض کر لیں کوئی فائدہ نہ ہو، اب آپ کہیں گے بھئی جو مر گیا اس سے پوچھیں آپ اس کو کیا ملا، تو ہم کہیں گے اس کو قیامت میں اس کا اجر ملے گا. اگر آپ یہ بات نہیں مان رہے کہ اس کے مرنے سے باقی بچ گئے، تو کم از کم یہ مان لیں کہ جو مر گیا ہے اس کو ہمارے عقیدے کے مطابق قیامت میں ملے گا، اور ان لوگوں سے زیادہ ملے گا جس کے لیے اس نے قربانی دی ہے. چند لوگ قربانی دیتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، لیکن پورا ملک، پورا وطن، قبیلہ، شہر قربانی کی وجہ سے بچ جاتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے، غلامی کے طوق سے وہ محفوظ رہ جاتا ہے. تو پہلا جواب کیا ہے قدرتی آفات تکالیف کا، کہ خدا عادل ہے. یہ ہماری محدود معلومات ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سراسر نقصان ہے، حالانکہ اس میں نقصان کم لیکن فائدہ زیادہ ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. نمبر 2، دوسرا جواب تنبیہ. تنبیہ کسے کہتے ہیں؟ وارننگ یا دھمکی کہہ لیجیے عام لفظ میں. تنبیہ یعنی خدا آپ کو وارن کرتا ہے ان قدرتی آفات یا تکالیف کے ذریعے کہ سدھر جاؤ، راہ راست پہ آ جاؤ، ورنہ بہت نقصان ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، اللہ آپ کو تمام آسانیاں دے دیں، تمام نعمتیں دے دیں، آپ بادشاہ بن جائیں کسی ملک کے، آپ کے پاس سب کچھ ہو، پھر کیا ہوگا؟ کیا آپ نیک انسان بن جائیں گے یا امکان ہے کہ آپ برے؟ کیا چیز کا امکان زیادہ ہے مجھے بتائیں؟ برے انسان بننے کا امکان زیادہ ہے. اگر آپ کے پاس بہت ساری دولت ہو، آپ بادشاہ بن جائیں، سب لوگ آپ کے نوکر ہوں اور ہر چیز کے آپ مالک بن جائیں، تو برے بننے کا امکان زیادہ ہوتا ہے بنسبت اچھے بننے کا. سب سے پہلے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی خدا کچھ نہیں ہے، میں ہی ہوں، خدا ہوں. فرعون، نمرود، شداد، ان لوگوں نے دعویٰ کیا تھا میں خدا ہوں. کیوں؟ ان کے ہاتھ میں طاقت دی، اتھارٹی دی، جس کو چاہے مارے، جس کو چاہے زندان میں ڈال دے. بادشاہ لوگ یہی تو کرتے تھے. جب نبی ان سے کہتا تھا کہ بھئی ہمارا خدا تو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی یہ کیا بات ہے، میں بھی کر سکتا ہوں. زندان سے ایک آدمی کو نکالا، مار دیا، اور جس کو پھانسی کی سزا دی اس کو کہا تم کو معاف کیا. وہ دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں، زندگی لیتا ہوں، اس میں کیا ایسا معاملہ ہے. میں بھی ایک میڈیکل کی بک پڑھ رہا تھا، تو اس میں لکھا ہوا تھا ڈاکٹر از بیٹر دین گاڈ، گاڈ ٹیکس لائف، ڈاکٹر گیوز لائف. ڈاکٹر جو ہے وہ خدا سے بہتر ہے. کیوں؟ کہ خدا زندگی چھین لیتا ہے اور ڈاکٹر زندگی دیتا ہے. حالانکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے ٹھیک کرتا ہے. امام سے کسی نے کہا امام تو پھر ڈاکٹر کس لیے؟ تو امام نے کہا وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو خوش کرنے کے لیے مریض کو اس کے پاس بھیجتا ہے. وسیلہ ہے ڈاکٹر، ایک وسیلہ ہے، ایک ٹول ہے، ایک ہتھیار ہے جو خدا استعمال کرتا ہے. خدا خود تو نیچے اتر کے آپ کو شفا نہیں دے سکتا نا. آپ کو کہیں جانا ہے، کسی سے دوا لینی ہے، میڈیکل اسٹور سے دوا لینی ہے، ڈاکٹر سے نسخہ لینا ہے. تو اگر انسان کے پاس آسانیاں ہوں، تکالیف نہ ہوں، تو کیا ہوگا؟ انسان کا نفس اس کو بہکائے گا، منحرف کر دے گا کہ بھائی تم ہی خدا ہو. جیسے نمرود، شداد اور
حامان اور قارون اگر بادشاہ نہ بھی بنے تو بہت دولت آنے پہ بھی آدمی، اچھا صرف دولت نہیں، علم آنے پہ بھی آدمی بہک جاتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ، ابھی انگلینڈ کا سائنٹسٹ جس کا انتقال ہوا ہے، وہ کیا کہتا تھا پہلے؟ وی کین ریڈ دا مائنڈ آف گاڈ، ہم خدا کا ذہن پڑھ سکتے ہیں، اب کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہوگا، بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، ٹمپریچر کیا۔ ہمارے موبائل میں ہفتے بھر کا ٹمپریچر آ جاتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں دیکھیں ہم وی کین ریڈ دا مائنڈ آف گاڈ، واٹس گوئنگ آن، واٹس گوئنگ ٹو ہیپن، وی کین سارٹ آؤٹ، ہمیں پتہ چل سکتا ہے پہلے سے، پریڈکشن ہم دے سکتے ہیں۔ اور پھر اسی سائنسدان نے بعد میں کیا کہا؟ وی کین کنٹرول دا یونیورس وداؤٹ گاڈ، کہ ہم کائنات کو خود کنٹرول کر سکتے ہیں، خدا کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، اگر ہے بھی تو ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، یعنی ہم خدا سے بھی زیادہ پاورفل ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں پھر آخر میں مرنے سے پہلے اس نے کہا کہ نہیں، دنیا میں ہم سے بھی زیادہ اسمارٹ انٹیلیجنٹ قوم ہے، لیکن وہ کہیں رہ رہی ہے، ہمیں نہیں پتہ اس مخلوق کا۔ اور ڈو ناٹ ٹرائی ٹو کمیونیکیٹ، کانٹیکٹ دیم، ان سے کبھی رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا، وہ کہیں تم پہ حملہ نہ کر دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے پاس جب آسانیاں ہوتی ہیں، وہ طاقتور ہوتا ہے، دولت مند ہوتا ہے، بادشاہ بن جائے، کسی بڑے منصب پہ آ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے میں ہی خدا ہوں اور کوئی نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، پھر وہ لوگوں سے بدتمیزی کرنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، ماں باپ کا احترام تک نہیں کرتا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا ایسے واقعات ہیں۔ بخت النصر ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے ساری دنیا پہ حکومت کی تھی، جس نے یا علیہ السلام کے زمانے میں غالباً یا ان کے بعد اس کی حکومت تھی فلسطین کی طرف، اصل مرنا تو پوری دنیا پہ تھا۔ اس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا تھا، ایک دفعہ اپنی ماں کو قتل کر دیا تھا کہ میں اجلاس میں مصروف ہوں، تم کیوں آئی مجھے ڈسٹرب کرنے۔ تو انسان اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں کہ متکبر ہو جاتا ہے، وہ مذاق اڑاتا ہے۔ بھائی دیکھیں نا، آپ موبائل خرید لیں تو جس کے پاس موبائل نہیں ہوتا آپ اس کو دکھا رہے ہوتے موبائل، آپ گھڑی خرید لیں، جس کے پاس گھڑی نہیں ہوتی آپ اس کو چھیڑ رہے ہوتے، آپ بیگ خرید لیں دوسرے کو دکھا رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس پیسے زیادہ ہوں تو آپ کسی کو پیسے وہ کوئی چیز کھلا رہے ہوتے ہیں اور اس پہ اپنا احسان جتا رہے ہوتے ہیں، آج میں نے تم کو یہ کھلایا، وہ کھلایا، وہ کھلایا، ہوتا ہے نا۔ تو تھوڑے سے پیسے آ جائیں، اچھا ڈریس پہن لیں، موبائل، گھڑی، اچھا پین، یا کوئی بھی اچھی چیز آپ کے پاس آ جائے تو آپ فوراً اس پہ اترانے لگتے ہیں۔ نئی گھڑی لیں گے تو بار بار ٹائم دیکھیں گے، موبائل لیں گے تو فوراً اسی ویڈیو گیم کھیلیں گے لوگوں کو بتانے کے لیے۔ تو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اور انسان اس پہ تکبر کرنے لگتا ہے۔ بہن بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ابو کسی کو کوئی چیز لا کے دیں، کھانے پینے کی چیز ہو مثلاً، تو آپ تیار نہیں ہوتے کسی کو شیئر کرنے کے لیے، بس میں کھاؤں گا، اس پہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، اس میں آدمی اترا رہا ہوتا ہے کہ ابو نے مجھے یہ لا کے دیا، امی نے مجھے یہ لا کے دیا۔ تو انسان کے پاس اگر نعمتیں زیادہ ہو جائیں تو وہ بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی بدتمیزی کرنے لگتا ہے بعض اوقات۔ تو یہ ایک دوسرا نقصان۔ اور تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آدمی اپنے آپ سے بھی لاپرواہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو فکر نہیں ہوتی میں کب سوؤں کب اٹھوں، میری مرضی۔ جب آپ بادشاہ بن جائیں گے تو پھر اسکول تھوڑی جائیں گے، آپ کہیں بھائی میں کیوں اسکول جاؤں، میں تو بادشاہ بن گیا ہوں۔ پھر آپ کا جو جی چاہے گا آپ کھائیں گے، پھر میں بادشاہ ہوں بھائی، میں تو میری مرضی میں جو کچھ بھی کھاؤں۔ یا آپ کے پاس زیادہ پیسے آ جائیں تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے نا کہ یہ چیز اچھی ہے کہ نہیں، صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا مضر ہے، آپ کہتے ہیں بھائی میرے پاس پیسہ ہے میں تو کھاؤں گا۔ بڑی سی بائک، اچھی سی بائک آپ خرید لیں گے، اس کو اسپیڈ میں چلائیں گے، بھائی میرے پاس تو پیسہ ہے، میں جو بھی بائک استعمال کروں، اگر میں پکڑا بھی گیا تو میں پولیس والے کو پیسے دے کے چھٹ جاؤں گا۔ تو یہ چیز آنے لگتی ہے، پھر آدمی اپنے آپ کا دشمن بن جاتا ہے، اپنی صحت کا دشمن بن جاتا ہے، خود اپنی زندگی کو اس طرح گزارتا ہے کہ اس کو پھر نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، صحت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ تو یہ دیکھا آپ نے 3 نقصانات، خدا سے متعلق نقصان کہ خدا کے برابر آ کر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، یا کم از کم شک و شبہ تو کرتا ہے کہ میں تو اتنا گناہ کرتا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ مجھ پر کنٹرول نہیں رکھتا، نعوذ باللہ۔ دوسروں سے بدتمیزی،
دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، جیسے یزید ابن زیاد اپنے محل میں نیک لوگوں کو بلا کر، بلکہ اہل بیت کو بلا کر ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ الگ بات کہ خود ذلیل اور رسوا ہو جاتے تھے۔ شاید منصور دبانقی تھا، امام کو بلایا، امام جیسے داخل ہوئے تو مکھی اس کی ناک پہ آگے بیٹھ گئی، تو اس نے ہٹائی، پھر دوبارہ آگے بیٹھ گئی، پھر ہٹائی، پھر آگے بیٹھ گئی۔ تو اس دوران امام قریب آئے اس کے، تو اس نے پہلا وہ بھول گیا امام کو کیوں بلایا تھا، میں نے امام کو نعوذ باللہ ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے بلایا۔ تو امام سے اس نے پوچھا غصے میں، اللہ نے مکھی کیوں پیدا کی ہے؟ یعنی اتنی سی چیز، کیا اس کی حیثیت، کیا اوقات، میں بادشاہ۔ تو اللہ نے کہا اللہ تجھے بتانا چاہ رہا ہے کہ تو بادشاہ ہونے کے باوجود ایک مکھی کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو دنیا کو کیا کنٹرول کرے؟ اور ہمارے امام کے درندے بھی تابع ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ایک امام کو بلایا تھا نا، وہ کسی زینب کذاب نے دعویٰ کر دیا تھا میں زینب ہوں، تو امام نے کہا تھا کہ اس کو شیروں کے، درندوں کے پنجرے میں چھوڑ دو، اگر درندوں نے کھا لیا تو یہ جھوٹ بول رہی ہے، نہیں کھایا تو یہ واقعی زینب ہے۔ اہل بیت کو درندے ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو کسی وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ یار یہ امام کو ہی پنجرے میں ڈال دو، ابھی پتہ چل جائے گا یہ جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں، اگر جھوٹ بول رہے ہوں گے نعوذ باللہ تو اچھا ہماری جان چھٹ گئی، یعنی امام کے خلاف سازش۔ تو امام کو پنجرے میں ڈال دیا جس میں درندے، شیر، چیتے موجود تھے، تو درندوں نے آ کر ان کا طواف کرنا شروع کر دیا اور ان کے پیروں کو چومنا شروع کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو جب نعمتیں ملتی ہیں تو تکبر میں، رسول اللہ غربت سے زیادہ امیری سے ڈرتے تھے۔ رسول کہتے تھے کہ میں غربت، فخر و فاقہ کے بارے میں تم سے پریشان نہیں ہوں، میں درم و دینار کے حوالے سے پریشان ہوں۔ یعنی دولت آدمی کو زیادہ اسپائل کرتی ہے بنسبت غربت کے۔ غربت بھی اگر بہت زیادہ ہو جائے تو آدمی پھر چوری چکاری کرنے لگتا ہے، لیکن امیری، سکون، کمفرٹ زون جسے کہتے ہیں، یہ انسان کو تباہ کرتے ہیں۔ تو جو تکالیف ہیں چاہے وہ انسان کی ہوں یا قدرتی آفات کی صورت میں، یہ انسان کو تنبیہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وارننگ دینے کے لیے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ تم سدھر جاؤ۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب امتحان ہوتے ہیں تو آپ اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں، نمازیں پڑھنے لگتے ہیں، جب پاس ہو جاتے ہیں تو نمازیں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو تسبیح ہاتھ میں آ جاتی ہے، جب بیماری ختم ہو جاتی ہے تو پھر امی چیختی رہتی ہے نماز کا اور ہوم ورک کا، تو آپ فکر نہیں کرتے۔ تو غربت ہوتی ہے تو انسان کو پیسوں کی مینجمنٹ آتی ہے کہ یار میرے پاس پیسے کم ہیں، مجھے ادھر ادھر نہیں خرچ کرنے۔ تو پہلا جواب کیا تھا؟ محدود معلومات، دوسرا تنبیہ، تیسرا جواب ہے خود سازی۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ دیکھیں ہر پرابلم، ہر مصیبت، ہر پریشانی آپ کو پالش کرتی ہے۔ جیسے لوہا ہے نا، جب تک اس کو آگ میں نہ جلایا جائے، گرم نہ کیا جائے، مضبوط نہیں ہوتا۔ سونا ہے، اس کو پگھلایا جاتا ہے تاکہ اس میں سے اضافی دھاتیں نکل جائیں، کاپر ہے، برونز ہے، تانبا ہے، یہ سب نکل جائے، چاندی ہے وہ نکل جائے، صرف سونا رہ جائے۔ تو ستارے ہیں، دن میں نظر آتے ہیں آپ کو؟ نہیں، رات میں نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی قابلیت، استطاعت، پوٹینشیل کب پتہ چلے گا؟ جب آپ پہ پرابلم آئے گی۔ پرابلم مثلاً کس طرح آ سکتی ہے؟ امتحان، ٹینشن ہوئی نا آپ کو، لیکن آپ پڑھتے ہیں۔ ویسے آپ بیٹھے ہوئے، مجھے نہیں معلوم کہ کون اسٹوڈنٹ اچھا ہے کون برا ہے، لیکن آج میں کہوں کہ بھائی ٹھیک ہے کل آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ جس کے مارکس اچھے ہیں وہ کلاس میں غور سے سن رہا ہے میری باتیں، جو فیل ہو جاتا ہے اس کا مطلب وہ اچھا اسٹوڈنٹ نہیں ہے۔ تو امتحان آپ کو پالش کرتا ہے۔
اسی طرح جنگ بتا دیتی ہے کہ کون بہادر ہے کون بزدل ہے. جنگ احد میں علی اور کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے نا، اور باقی لوگ 9-2-11، 1-2-3 یا 9-2-11 جو بھی آپ کہہ لیں، تو چلے گئے. تو پتہ چلا کہ نہیں بھائی جو ہے وہ علی نے اور ان کے ساتھیوں نے کنٹرول کر لیا. تو جنگ یا دشمن آپ کو الرٹ رکھتا ہے، آپ کو بہادری سکھاتے ہیں کہ اگر میں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا تو یہ لوگ مجھ پر چڑھ دوڑیں گے. تو امتحان ہو، جنگ و جدل ہو، غربت ہو، یہ سب چیزیں آپ کے اندر کے پوٹینشیل کو پالش کرتی ہیں، آپ کو جو ہے وہ نکھارتی ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے، جب بھی کہتے ہیں نا ریگولر بیسس پہ امتحان ہونا چاہیے، چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہونے چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ میں کتنا امپروو ہو رہا ہوں یا کتنا جو ہے میں پیچھے جا رہا ہوں. آپ کو مجھے یہ بتائیں کتنے لوگ ہیں جو امتحان کو اچھا سمجھتے ہیں؟ اگر آج کہا جائے کہ بھئی آپ امتحان کے بغیر اگلی کلاس میں چلے جائیں گے، تو جس نے ہاتھ کھڑا کیا وہ بھی کہے گا ہاں سر ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے امتحان، لیکن آپ کو کہا جائے کہ بھئی امتحان کے بغیر آپ اگلی کلاس میں پروموٹ ہو جائیں گے، یہ لے آپ کا گفٹ، یہ لے آپ کے بونس پوائنٹ یا جو بھی، نیا یونیفارم، نئی کتابیں. ویسے اچھی کرونا میں یہی ہوا تھا نا کہ بہت سی کلاسیں پروموٹ ہو گئی تھیں. تو یہ جو مصیبتیں پریشانی ہیں آپ کے اندر کا پوٹینشیل آپ کو بتلاتی ہیں کہ آپ کتنے پانی میں، جتنے مارکس آئیں گے اور جتنا پرفارم کریں گے اتنے آپ اچھے آدمی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ منہ خیرا کثیرا، سورہ نساء آیت نمبر 19، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اس میں خیر ہو. امتحان برا لگ رہا ہے آپ کو، جنگ بری لگ رہی ہے، لیکن اس میں آپ کی عافیت ہے، اس میں کامیابی ہے، اس میں علم پوشیدہ ہے. اسی طرح پچھلی ہیڈنگ میں ہم نے جو تنبیہ کی ہیڈنگ تھی اس کی بھی آیت لکھ لیں آپ، یہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، سورہ انعام آیت نمبر 42، کہ ہم نے ان کو مصیبت اور پریشانیوں سے پکڑ لیا تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں. اچھا، اب آ جائیں نمبر 4، لذت زندگی. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. دیکھیں اگر یہ چیزیں نہ ہوں، کون سی چیزیں؟ مصیبتیں، تو جو لذتیں ہیں نا، اس کی ہیڈنگ کیا ہے؟ جواب کی لذت زندگی. اگر تکلیفیں نہ ہوں تو لذت کا مزہ نہ ہو. یعنی اگر اندھیرا نہ ہو تو صبح آپ کو کیسے، یا روشنی آپ کو کیسے اچھی لگے گی، اس کا احساس کیسے ہوگا؟ غربت نہ ہو تو جب پیسے آئیں گے تو کیسے مزہ آئے گا؟ اگر ہمیشہ پیسے ہوں تو آپ کو مزہ ہی نہ آئے. جب آپ بیمار ہوتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صحت کی کیا اہمیت ہے. زخم لگتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صحیح سالم جسم کی کیا اہمیت ہے. جنگ و جدل، فساد، لڑائی جھگڑا ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے امن و امان کی کیا حیثیت ہے. کہتے ہیں نا کہ جو ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں اگر بہت ہی اسموتھ روڈ ہو تو وہ اپنے ساتھ کسی کو بٹھا لیتے ہیں. اگر اسموتھ روڈ ہوگی، میں چلاؤں گا گاڑی تو میں تو سو جاؤں گا بور ہو کے، تو اپنے ساتھ کسی کو بٹھا لیتے ہیں، اس سے باتیں کرتے رہتے ہیں کہ وہ سونے نہ دیں. ہم نے دیکھا ہوگا نا اکثر، اسپیشلی جو دور جانے والے ہوتے ہیں کراچی سے، مثلا حیدرآباد یا لاہور، پنڈی، ان کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہوتا ہے
تاکہ وہ ان سے باتیں کرتا رہے. تو یہ اگر زندگی میں کوئی بھی پرابلم نہ ہو، اسموتھ ہو زندگی، تو آپ بور ہو جائیں. ہر وقت اچھا کھانا ملے تو آپ بور ہو جائیں گے. جس طرح دال سے بور ہو جاتے ہیں ایک دن میں، دال سے تو ایک دن میں 2 دن میں بور ہوتا ہے. روزانہ آپ کو چکن بروسٹ کھانا پڑ جائے تو آپ 3 دن کھائیں گے، آپ کہیں گے یار. اس طرح دن ہو صرف رات نہ ہو تو آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا. ہاں تھکن ہو اور پھر آپ نیند لیں، اس میں مزہ آئے گا. لیکن ابھی آپ سو کے اٹھیں پھر دوبارہ سونے کی کوشش کریں، آپ کو نیند ہی نہیں آئے گی، مزہ ہی نہیں آئے گا. جو تکلیفیں ہیں یہ آپ کو زندگی کا لطف اٹھانے میں مدد دیتی ہیں. اسی طرح 5واں جواب، خود ساختہ تکالیف. لیکن بہت ساری تکالیفیں جو ہیں نا، پریشانیاں، وہ ہماری اپنی پیدا کردہ ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھ کی پیدا کردہ ہے. مثال دیتا ہوں، آلودگی. یہ فیکٹریاں ہیں، کارخانے، ان سے جو دھواں اٹھتا ہے اس سے آلودگی پیدا ہوتی ہے، جس سے دمہ، ایزما کے مرض، آنکھوں کے مرض، گلے کے مرض پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح کیمیکلز جو ہم یوز کرتے ہیں کیچپ میں، مایونیز میں اور دیگر جگہوں پہ، جس سے کینسر کہہ رہے ہیں آج کل پیدا ہو رہا ہے، یہ ہماری اپنی پیدا کرتا ہے. سگریٹ ہے، گٹکا ہے اور یہ دیگر چیزیں جو آپ کھاتے پیتے ہیں، اس سے حلق کا کینسر ہو رہا ہے. انسان جو چوری چکاری کرتا ہے، یہ خود اپنے آپ کے لیے مسئلے پیدا کرتے ہیں، معاشرے کے لیے مسئلے پیدا کرتے ہیں. جنگلات کو اگر آپ کاٹ دیں تو ہوا اتنی تیزی سے آئے گی کہ وہ شہروں میں آندھی طوفان پیدا کر دے گی. تو بہت ساری پرابلمز ہماری خود کی. اوزون لیئر آپ نے نام سنا ہوگا. یہ ایک لیئر ہے بٹوین اسکائی اینڈ دا ارتھ، جس سے سورج کی روشنی فلٹر ہو کے آتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی پوری نہیں پہنچ پاتی، جس سے ڈائریکٹ جو اثر ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. اگر سورج کی روشنی ڈائریکٹ آئے نا، اس سے کینسر پیدا ہو جاتا ہے. لیکن یہ فیکٹریوں کے دھوئیں کی وجہ سے اوزون لیئر جگہ جگہ سے ختم ہو گئی ہے، شہری علاقوں میں اسپیشلی. تو ہولز پیدا ہو گئے، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان ایک لیئر تھی جس میں سوراخ پیدا ہو گئے. تو جہاں جہاں جن جگہوں پہ سوراخ ہے وہاں پر سورج کی روشنی ڈائریکٹ آتی ہے. جن کے جسموں پہ پڑتی ہے ان کو کینسر ہو رہا ہے آج کل، اسپیشلی شہری علاقے. ان جگہوں پہ زیادہ کینسر ہے بنسبت دیہاتی علاقوں میں. تو خود انسان نے اپنے لیے مصیبتیں پیدا کی ہیں. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. سورہ یونس آیت نمبر 44. بے شک اللہ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ خود انسان ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو یہ فلسفہ آفات و تکالیف کہ نمبر 1 محدود معلومات، نمبر 2 تنبیہ، نمبر 3 خود سازی، نمبر 4 لذت زندگی، نمبر 5 خود ساختہ. تو خدا عادل ہے، خدا ظلم نہیں کرتا، خدا ظالم نہیں ہے. یہ آفات اپنے اندر نقصان سے زیادہ فائدہ رکھتی ہیں، اور بہت ساری تکالیف تو ہماری خود کی لائی ہوئی ہیں. اور اگر ہماری لائی ہوئی نہیں ہے تو اس میں بھی کوئی راز مضمر ہے، کوئی فائدہ پوشیدہ ہے، کوئی ہمارا مستقبل کا ایسا فائدہ ہے جو ہم اب فی الحال نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قدرتی آفات سے محفوظ رکھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان قدرتی آفات تکالیف سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم